پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے حالات زندگی اور سائنسی خدمات بیان کریں۔ پہلے ہم نے مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جو ہے ذکر کیا ہے، جس میں ہم نے 5 سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا تھا: جابر بن حیان، محمد بن زکریا، ابن الحیثم، البرونی اور ابو سینا۔ آج ہم جو ہے پاکستانی سائنسدانوں کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے۔ تو پاکستانی سائنسدان میں ڈاکٹر عبدالسلام ہیں۔ اس کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا وہ بیان کیا جائے گا اس میں۔ اس کے پہلے حالات زندگی بیان کیے جائیں گے۔ پاکستان کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدان 29 جنوری 1926 میں سنتوخ داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوا۔ یہ ہمارے صوبے پنجاب میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ سنتوخ داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام چودھری محمد حسین تھا۔ پہلے گورنمنٹ کالج جنگ اور بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے تعلیم حاصل کی اور پھر انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے 1948 اور 1949 میں کیمبرج یونیورسٹی سے ریاضی اور فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی اور سمتھ پرائز حاصل کیا۔ 1951 عیسوی میں پاکستان چلے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر کیے گئے۔ 1954 میں انگلینڈ چلے گئے اور امپیریل کالج لندن سے ریاضی کے لیکچرر امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرر مقرر کیے گئے۔ 1956 تک اسی کالج میں ریاضی کے صدر کے عہدے پر کام سر انجام دیتے رہے۔ 1958 سے 1974 تک پاکستانی ایٹمی توانائی کے کمیشن کے ممبر رہے۔ 1961 سے 1974 تک صدر مملکت کے سائنسی مشیر رہے۔ 1961 میں اسپارکو کی بنیاد رکھی اور چیئرمین مقرر کیے گئے۔ فروری 1974 میں لاہور کے مقام پر اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامک سائنس فاؤنڈیشن کی تجویز پیش کی۔ 1983 میں اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ اٹلی میں نظریاتی بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تاحیات اس کے سربراہ رہے۔ یہ تو زیادہ تر اس کے حالات زندگی ہیں۔ یہ پیدا بھی کب ہوئے؟ 1926 جنوری 1926 میں یہ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع ساہیوال، سنتوخ داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد حسین ان کے والد کا نام تھا۔ اس نے کس کالج اور کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی؟ پہلے گورنمنٹ کالج جنگ اور پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف لاہور سے نے تعلیم حاصل کی۔ پھر کہاں گئے؟ یہ انگلینڈ چلے گئے۔ کس یونیورسٹی میں انہوں نے MSc کی ڈگری حاصل کی؟ کیمبرج یونیورسٹی سے کی۔ کب کی؟ 1948 اور 49 میں۔ کون سا پرائز حاصل کیا؟ سمتھ پرائز حاصل کیا۔ پاکستان واپس کب آئے؟ 1951 میں پاکستان واپس آ گئے۔ کہاں ملازمت اختیار کی؟ گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ ریاضی کے صدر مقرر ہوئے۔ پھر دوبارہ انگلینڈ کب چلے گئے؟ 1956 میں انگلینڈ چلے گئے اور لیکچرر کس کالج میں مقرر ہوئے؟ انگلینڈ میں امپیریل کالج لندن میں ریاضی کے لیکچرر مقرر کیے گئے اور اسی کالج میں ریاضی کے صدر کے عہدے پر کام سر انجام دیا۔ پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے ممبر کب مقرر ہوئے؟
1958 سے 1974 تک یہ اس کے ممبر رہے ہیں۔ صدر مملکت کے مشیر کب رہے ہیں؟ 1961 سے 1974 تک یہ صدر پاکستان کے سائنسی مشیر بھی رہے ہیں۔ اسپارکو کی بنیاد ان نے کب رکھی؟ 1961 میں، اور اس کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن کی تجویز کب پیش کی؟ 1974 فروری میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اکیڈمی برائے تھرڈ ورلڈ آف سائنس کی بنیاد کب رکھی؟ 1983 میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اٹلی میں کیا کیا؟ اٹلی میں نظریاتی فزکس کے بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور تاحیات اس کے ممبر ہیں۔ یہ تو اس کے حالات زندگی ہیں۔ آپ انہیں جو ہے سائنس میں کام کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے دو بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کیا؟ دو بنیادی فورسز یعنی کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ لہذا نظریاتی فزکس کے شعبے میں اعلیٰ تحقیق کی بنا پر 1979 میں وگ برگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا۔ فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا۔ بھائی ڈاکٹر عبدالسلام نے کن دو فورسز کو اکٹھا کیا؟ کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کو اکٹھا کیا، کر کے کیا کیا؟ ایک نظریہ پیش کیا۔ انہیں کب نوبل انعام دیا گیا؟ 1979 میں وگ برگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو نوبل انعام دیا ہے؟ لکھا گیا فی الحال ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنسدان ہیں جنہیں نوبل انعام ملا۔ یہ تھے حالات زندگی اور اس کی سائنس میں ایجاد ڈاکٹر عبدالسلام کی۔ یہ مسلمان سائنسدان ہیں۔ تھینک یو۔